अस्सलाम वालेकुम। कुरान मिरेकल्स की इस सीरीज़ के अंदर हमने पानी से रिलेटेड कुछ मिरेकल्स को इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में जैसे बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफ़िकली डिस्कस किया और उनके अंदर जो जिन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने इशारा किया वो बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएशन होती थी, उसके बारे में अल्लाह ताला ने इशारा दिया। जैसे यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे मिरेकल्स हैं, प्लैनेट्स के बारे में, इंसान की ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी बॉडी से रिलेटेड, ज़ूलॉजी है, परिंदे जानवर इनसे रिलेटेड है। इसी तरह पानी एक बड़ी कम्प्लेक्स क्रिएशन है अल्लाह ताला की, जो कि हमें पता है कि इंसान अभी तक भी है, जो जितनी भी इवन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके बावजूद हम पानी का एक ड्रॉप भी नहीं बना सकते। तो क्योंकि एक बहुत ही कम्प्लेक्स क्रिएशन है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ कुरान पाक के अंदर डिस्कस किया, बहुत सारी जगहों पर डिस्कस किया। तो जो फर्स्ट मिरेकल है पानी से रिलेटेड, वो है बेसिकली उसकी ओरिजिन, यानी कि पानी जिस तरह आता है ज़मीन के ऊपर, जिस तरह से आया वो है पानी, यानी बारिश का। और रेन, बारिश का होना, किस तरह से बारिश होती है, बादलों की फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड बेसिकली अल्लाह ताला ने बताया। सूरह नूर की आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम देखते हो कि किस तरह अल्लाह ताला हवा चलाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला ने हवा का बताया, उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि हवा के थ्रू बादल बनते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि बादलों का जो है जत्था इकट्ठे होते हैं, बेसिकली एक जगह फॉर्म होते हैं। हम देखते हैं कि जो वेपर्स होते हैं वो जब इकट्ठे हो के एक ही जगह पर फॉर्म होते हैं, और उनकी वजह से फिर क्या होता है कि जो बादल आप देखते हैं, हम लोग पतले बादल भी होते हैं और एक भारी बादल भी होते हैं। अब ये भी इटसेल्फ एक मिरेकल है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भारी बादलों के बारे में बताया। और रिसेंटली साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो बादल हैं उनका भी अपना एक बहुत ज़्यादा वेट होता है, इवन के पहाड़ों जितना भी इनका वेट होता है, मगर ये अल्लाह ताला हवा में चला रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हवा चलती है, हवा से पतले बादल बनते हैं, पतलों से फिर ये कंपाइल होके इकट्ठे होके बड़े बादल, भारी बादल बनते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देखते हो इनमें से पानी निकलता है। अब इस ये जो पूरी आयत थी, इसके अंदर बेसिकली अल्लाह ताला ने बादलों की फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं, हवा के थ्रू उसका क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर डिफ़ाइन की। और एक और आयत है सूरह रात की आयत नंबर 12, इसी के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो था पहले बिजली का बताया कि पहले बिजली गरजती है, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे हम फिर भारी बादल बनाते हैं और भारी बादलों से बारिश होती है। अब यहाँ जो बादलों के लिए अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया वो है सहाब। बादल जो है बेसिकली सहाब को कहा जाता है, अब अरबिक वर्ड उसके लिए सहाब का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को हमने जहन में रखना है। एक तो अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ सहाब का यूज़ किया वर्ड, या इसका मकसद था कि सहाब से बारिश, सहाब से पानी आया, मतलब बादलों से ज़मीनी यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से बारिश की बात हो रही है। मगर इसके बाद जो दूसरा मिरेकल है वो बेसिकली अल्लाह ताला ने यहाँ पर ताला ने सहाब का वर्ड यूज़ नहीं किया, अल्लाह ताला ने समा का वर्ड यूज़ किया, आसमान का। इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमान से पानी के बड़े बड़े पहाड़ भेजे, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस पर चाहा और जितना चाहा उसको गिराया। और फिर अल्लाह ताला इसके अंदर फरमाया, इसी आयत के अंदर फरमाया कि उस पहाड़, उन पहाड़ों के अंदर हेल है। हेल कहते हैं ये जो बर्फ़ की बारिश होती है, यानी ये जो ओले गिरते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ अल्लाह ताला ने भेजे आसमान से, जिनके अंदर, यानी इन पहाड़ों के अंदर जो थे वो बर्फ़ के गोले थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने सहाब वर्ड भी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने यहाँ समा यूज़ किया, आसमान यूज़ किया। अब जो रीसेंट साइंटिस्ट हैं, रिसेंटली इन्होंने डिस्कवर किया बेसिकली जो हमारा जो ज़मीन का पानी है जो हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी ज़रा सा भी पानी ज़मीन का इटसेल्फ इसने खुद नहीं दिया। यानी कि ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी है, जब से भी आएगा, जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का पुराना पानी है, ये सारा का सारा आसमान से है, स्टार्स के थ्रू। हमें पता है कि अभी भी प्लैनेट्स और कई स्टार्स ऐसे हैं जो बेसिकली पूरे बर्फ़ के ही बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमान से पहाड़ गिराए, उनके अंदर हेल थी, यानी बर्फ़बारी, गोले थे बर्फ़ के। और ये अब साइंटिस्ट ने बताया कि बेसिकली ज़मीन जो थी पहले एक आग का गोला थी, उसके ऊपर फिर ये बड़े बड़े पहाड़ यानी स्टार से घिरे थे, और उसके अंदर बर्फ़ होती थी। वो आते ही हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आग की वजह से, हीट की वजह से पिघल जाते थे। और फिर ये होता रहा काफ़ी अर्से, और फिर इतना पानी बरसा, इतनी ये बर्फ़ गिरी कि वो फिर पानी जब बर्फ़ जो आग के अंदर गिरती थी, पानी वेपोरेट होता था, और फिर उस वेपोरेशन से बादल बनते थे, बादलों से फिर बारिश होती थी। फिर ये सर्कल चलता चला गया, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये बारिश होती रही। और फिर ये जो पानी अब हम पीते हैं, ये बेसिकली उसी तरह ही अल्लाह ताला ने आसमान से भेजा। तो इस मिरेकल के अंदर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये बताया कि हमने
پہاڑ بھیجے برف کے آسمان سے. نیکسٹ میریکل کی طرف اگر چلے تو وہ بیسیکلی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر ورڈ یوز کیا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دابت یعنی کہ ہر جانور کو میں نے پانی کے اندر پانی سے بنایا. اب یہ تو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے پانی سے بنے ہوئے جانور انڈرسٹوڈ ہے, مگر جو پلانٹس ہیں وہ تو جانور نہیں ہیں. تو اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر لیونگ چیز کو, اللہ تعالیٰ نے ہائی ورڈ یوز کیا, زندہ چیز کو, سانس لیتی چیز کو, ریپروڈیوس کرتی چیز کو پانی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. اور اب سائنس ہی بتا چکی ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جو چیزیں تو زندہ نہیں ہیں وہ تو پانی سے ڈیفینیٹلی نہیں بنی, مگر جو چیزیں پانی سے بنی ہیں وہ ساری کی ساری, چاہے پلانٹس ہوں, چاہے جانور ہیں, چاہے ہم انسان ہیں, سارے پانی سے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سبحان اللہ یہ کلیئرلی مینشن کیا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. نیکسٹ میریکل کی طرف چلیں تو بہت زبردست میریکل ہے, اور اس میریکل کے اوپر میں نے 2-3 ریلز بھی بنائی ہیں, ویڈیو بھی بنائی ہے, اور ماشاءاللہ بہت ہی انسان کی عقل کو عاجز کر دینے والی ایک یہ میریکل ہے. اسی کو بیسیکلی معجزہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے. یعنی یہ ان چند میریکلز میں سے, چند معجزات میں سے ہے جو مجھے بھی بہت زیادہ عاجز کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کس طرح انٹر لنک کیا ہوا چیزوں کو. یہ آیت ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 24, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو وہی لائٹننگ یعنی کہ جو گرج چمک ہوتی ہے, بجلی گرتی ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں, اب سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جیسے میں نے پہلے ایپیسوڈس کے اندر بتایا کہ جن اسپیسیفکلی ورسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ان آیات کے اندر, ان ورسز کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کی, ان کو اسپیسیفکلی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے. اس آیت کے اندر ابھی سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بجلی بھیجتا ہے بادلوں سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ڈر اور ایسپریشن ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر بارش بھیجتا ہے. یعنی انہی بادلوں میں سے پہلے بجلی گرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادل سے بارش گرنے سے پہلے بجلی گرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ورڈ یوز کیا نا وہ بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پانی سے یا ان دونوں کے کمبینیشن سے یعنی بجلی اور پانی سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی بھیجتے ہیں اور پانی سے زندگی دیتے ہیں زمین کو, ٹھیک ہے اسپیسیفکلی, تو ہم نے تو کئی جگہوں پر ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں بہت زیادہ بارش پڑے یا بہت زیادہ, اب آپ جو سمندر ہوتا ہے ادھر دیکھیں, یا جو دریا گزر رہے ہوتے ہیں, دریا تو حالانکہ ادھر کی زمین تو سب سے زیادہ زرخیز ہونی چاہیے, مگر جب دریا خشک ہوتے ہیں, سمندر خشک ہوتے ہیں, نیچے صحرا بن جاتا ہے. پانی تو وہاں کھڑا رہا, پانی تو رہا. اسپیسیفکلی اس سے مطلب یہ بات کی سمجھ آئی کہ زمین کی فرٹیلیٹی یعنی کہ زمین کی زرخیزی کے لیے صرف پانی کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے لائٹننگ بھیجی. اب لائٹننگ سے کیا ہوتا ہے, ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کیا کہ بیسیکلی یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے ہماری ہوا کے اندر نائٹروجن کے ایٹمز ہوتے ہیں. نائٹروجن جو ہوتا ہے, یہ جو کھیت کے لیے لوگ جو کسان ہوتے ہیں جو فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں, جو کھادیں یوز کرتے ہیں, اس کے اندر بھی نائٹروجن کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے, اور وہ بیسیکلی زمین کی فرٹیلیٹی کے لیے سب سے زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے. نائٹروجن ہوتا یہ ہے کہ جو نائٹروجن کا ایٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اسٹرانگلی بانڈ ہوتے ہیں آپس میں, کہ اس کے لیے بہت زیادہ پاور, بہت زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. اور یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے یہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 30,000 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے. یعنی جب لائٹ گرتی ہے وہ تقریباً 30,000 ڈگری سیلسیس تک اس کی ٹیمپریچر جاتا ہے اس لائٹننگ کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم لائٹ بھیجتے ہیں اور پھر بارش بھیجتے ہیں اور پھر اس سے زمین کو زرخیز کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جب لائٹ گرتی ہے یہ نائٹروجن کے جو ایٹمز ہیں ان کو توڑتا ہے, وہ بیسیکلی مل کے آکسیجن اور ہائیڈروجن واٹر کے ساتھ, پانی کے ساتھ مل کے نائٹروجن یہ زمین کے اندر آتا ہے, اور نائٹروجن پھر زمین کے اندر جذب ہو کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرٹیلیٹی کا پورا پروسیس ہم لوگوں کو سمجھایا. نیکسٹ جو میریکل ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست طریقے سے سمجھایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک پرفیکٹ میجر یعنی ایک بیلنس کے ساتھ پانی کو زمین پہ بھیجتے ہیں. اب پرفیکٹ میجر بیسیکلی ہے کیا, ہوتا یہ ہے کہ اگر تھوڑا اسٹڈی کریں تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, جو بادل ہوتے ہیں کئی جگہوں پر ایک دم سے پھٹ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں, بہت بھاری مقدار میں پانی نیچے گر جاتا ہے, اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں.
اسی طرح کلاؤڈ برسٹ کی کئی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے تباہی اور بہت سارے اس طرح کے معاملات آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پرفیکٹ میجر، برابر لیول کے ساتھ پانی کو زمین پہ بھیجا۔ اب چاہے ہم پرانے دور کو دیکھ لیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے پانی کو بھیجا، اس دور میں بھی اگر زیادہ پلانٹ سے کوئی بڑے ٹکڑے آ کے گرتے تو کیا ہوتا کہ پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی اور شاید ہو سکتا ہے زمین اس کو جذب نہ کر پاتی۔ ایک تو وہ پوائنٹ ہو گیا۔ سیکنڈلی جب بھی بارش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ میجر کے ساتھ، برابری کے ساتھ بارش آتی ہے۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پاکستان کے اندر بھی فلڈز آتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پرفیکٹ میجر کے ساتھ پانی کو زمین پہ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات کو پڑھ کے سبحان اللہ انسان کی جو عقل ہے معجز ہو جاتی ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ان چیزوں کو اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی ڈیپتھ میں جا کے، اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد ہم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کے اندر، جہاں بارش کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا معاملہ، کبھی کبھار بارش ہوتی تھی، تو وہ کیسے کلاؤڈ کو اسٹڈی کر سکتے تھے؟ کیسے یہ دیکھتے کہ ہوا سے پھر بادل بنتے ہیں، بادل سے پھر ہیوی بادل بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر اس طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ آسمان سے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا، ستاروں سے اور دوسرے پلانٹ سے؟ تو یہ بیسیکلی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور ان پر جو قرآن پاک جو آخری معجزہ ہے، یہ جو بھیجا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان آیات کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تاکہ ہم لوگ مزید جو ہمارا ایمان ہے وہ پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور قرآن پاک کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔